الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ ما سبق میں الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، یہاں تک کی تفسیر کا بیان ہوا۔ آج سے انشاءاللہ تبارک و تعالی ایاک نعبد و ایاک نستعین کی تفسیر پڑھیں گے۔ خصوصیت کے ساتھ آج کے سبق میں یہ پڑھیں گے کہ ما قبل میں ما قبل میں جو کلام ہے صیغہ غیبت کے ساتھ ہے، غائب کے صیغے کے ساتھ ہے، یعنی اس میں ہے الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین۔ ان سب میں کیا ہے؟ طریقہ غائب کا طریقہ اپنایا گیا ہے، اور اس کے بعد جو ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین، اس میں صیغہ خطاب ذکر کیا گیا ہے، خطاب کا طریقہ اپنایا گیا ہے۔ اس کی وجہیں کیا ہیں؟ تو اس کی 3 وجہیں بیان کی ہیں۔ پہلی وجہ علماء ظاہر کے اعتبار سے، علماء ظاہر کے اعتبار سے، دوسری وجہ علماء باطن کے اعتبار سے، اور تیسری وجہ علماء عربیہ کے اعتبار سے بیان کی گئی ہیں۔ پہلی وجہ تو ثم انہ لما ذکر الحقیق سے بیان کیا گیا، اور دوسری وجہ یہ بنا اول الکلام یہاں سے بیان کی گئی ہے علماء باطن کے اعتبار سے۔ تیسری وجہ ومن عادت العرب التفنن فی الکلام، یہاں سے تیسری وجہ بیان کی گئی ہے۔ کس کی تیسری؟ یہ ساری وجوہات ہیں، بولے کس کی؟ ہاں، کہ اس سے پہلے جو کلام پیش کیا گیا وہ غیبت کے طریقے پر، اب یہاں سے جو ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین میں طریقۂ خطاب کو اپنایا گیا، اس کی وجہ۔ تو دیکھیں علماء غائب اس طور پر ہے کہ رب العالمین الرحمن الرحیم، یہ جو اسماء ظاہرہ ہوتے ہیں نا، یہ سب بھی جو ہے نا غائب کے ہی منزل میں ہوتے ہیں۔ اسماء ظاہر جو ہوتے ہیں وہ کیا ہوتے ہیں؟ غائب کے ہی منزل میں ہوتے ہیں۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھے سے مدد طلب کرتے ہیں۔ علماء ظاہریہ کے اعتبار سے یعنی علماء ظاہر کے اعتبار سے جو وجہ بتائی گئی ہے وہ یہ ہے کہ حقیق بالحمد کا جب ذکر کیا گیا، یعنی الحمدللہ تمام تعریف اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے، تو اس میں اس بات کا ذکر ہوا کہ تمام تعریفوں کا مستحق کون ہے؟ اللہ پاک کی ذات ہے، ٹھیک ہے۔ اور پھر اس کے بعد بڑے بڑے اوصاف بیان کیے گئے، بڑی بڑی صفتیں بیان کی گئیں، صفات بیان کی گئیں، ٹھیک ہے۔ کیا؟ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، ٹھیک ہے۔ تو دیکھیے وصف جو ہے، وصف موصوف کے وجود پر دلالت کرتی ہے، صفت کیا کرتی ہے؟ موصوف کے وجود پر دلالت کرتی ہے، اور جوں صفات کا تذکرہ زیادہ ہوتا ہے وہ ذات اتنا ہی قریب ہوتی جاتی ہے۔ ذات کیا ہوتی ہے؟ اتنا ہی قریب ہوتی جاتی ہے، اور پھر اس طرح وہ ذات ہو جاتی ہے کہ بالکل معین ہو جاتی ہے، معلوم ہو جاتی ہے، اور وہ مشاہد کی طرح اور حاضر اور مشاہد چیز کی طرح وہ ذات ہو جاتی ہے، ٹھیک ہے جی، بس ماری۔ تو اب پھر کیا کرتے ہیں؟ صیغہ خطاب کا ذکر کیا ہوتا ہے؟ کیا کہتا ہے؟ صیغہ خطاب کا ذکر کیا ہوتا ہے؟ تو اسی طرح جب اللہ یہاں پر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کیا، یعنی الحمدللہ حقیق بالحمد کا ذکر کیا، اس کے بعد جو ہے تو حقیق بالحمد کا ذکر کیا، تو اس سے ہی اللہ پاک کی ذات ممتاز ہو گئی سب سے، دیگر ذوات سے۔
لیکن جب الرحمن رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین یہ صفات بیان کیے تو وہ امتیاز مزید تام ہوتا گیا. ٹھیک ہے، مزید امتیاز کیا ہوتا گیا؟ تام ہوتا گیا. اللہ پاک کی ذات جو ہے دیگر ذوات سے بہت زیادہ یعنی تام بطریق اتم بطریق اکمل ممتاز ہوتی گئی ممتاز ہوتی گئی ممتاز ہوتی گئی. جو جیسے جیسے صفات بڑھتے گئے بیان کرتے گئے اتنی ہی زیادہ وہ ذات ممتاز ہوتی گئی غیر سے، حتیٰ کہ مالک یوم الدین تک جو اس بات کا افادہ جو بالکل اشتراک سے خالی ہونے اور اشتراک کی نفی پر دلالت کرتا ہے اور تخصیص للہ پر اللہ پاک کے ذات کے لیے خاص کرنے پر دلالت کرتا ہے، وہاں تک جب ہم پہنچ گئے تو ذات ایسی ہی ہو گئی جیسا کہ مشاہد ہے. کیا ہے؟ مشاہد اور حاضر کی طرح ہو گئی. تو اب اس کے موافق حاضر کا صیغہ لایا گیا. حاضر کا صیغہ کیا لایا گیا؟ حاضر کا صیغہ لایا گیا یا حاضر کے صیغے کے ساتھ خطاب کیا گیا. دیکھو، ثم انہ لما ذکر الحقیق بالحمد، پھر جب حقیق بالحمد مستحق حمد لائق حمد کا ذکر کیا گیا الحمدللہ کے ذریعے. ٹھیک ہے، وصفہ بصفات عظام، اور بڑی بڑی صفات سے اسے متصف کیا گیا. تمیزا بہا عن سائر الذوات، تو سارے ذوات سے وہ ممتاز ہو گیا، سارے ذوات سے ممتاز ہو گیا. یعنی اللہ پاک کی ذات ممتاز ہو گئی. وتعلق العلم بمعلوم معین، اور علم ایک معلوم معین کے ساتھ متعلق ہو گیا. علم معلوم معین کے ساتھ متعلق ہو گیا، یعنی مطلب الرحمن الرحیم مالک یوم الدین. ٹھیک ہے، یہ جو علوم ہے یہ کیا ہو گئے؟ ایک معلوم معین کے ساتھ متعلق ہو گئے. خوطبہ بذالک، تو ان اوصاف کے ذریعے سے جب وہ ذات ممتاز ہو گئی، وتعلق العلم بمعلوم معین، اور علم معلوم معین کے ساتھ متعلق ہو گیا. یعنی انسان کا علم کیا ہو گیا؟ انسان کا علم معلوم متعین کے ساتھ متعلق ہو گیا. ٹھیک ہے، خوطبہ بذالک، تو اس کے ذریعے سے یعنی ایاکا کے ذریعے سے خطاب کیا گیا. خطاب کیا گیا ایاکا کے ذریعے سے. یہ اس صورت میں ہوگا جب کہ خوطبہ یعنی خطاب، خوطبہ کا معنی لیں یعنی خطاب کا معنی لیں توجیہ الکلام الی الحاضر، توجیہ الکلام الی الحاضر. ٹھیک ہے، تب یہ تفسیر یہ کہیں گے کہ خوطبہ بذالک یعنی خوطبہ ایاکا، ایاکا کے ذریعے سے خطاب کیا گیا. جبکہ خطاب سے کیا مراد لیں؟ توجیہ الکلام الی الحاضر، حاضر کی طرف کلام کو متوجہ کرنا، حاضر کی طرف کلام کو متوجہ کرنا، حاضر کی طرف کلام کا رخ کرنا. ٹھیک ہے، اچھا. اور اگر خطاب سے مراد صیغہ خطاب لیں، صیغہ خطاب لیں تو یہاں پر معنی ذالکہ کا مشاہدہ ہوگا تمیز، یعنی اسی تمیز کی وجہ سے صیغہ خطاب سے خطاب کیا گیا، صیغہ خطاب سے خطاب کیا گیا. بات میں آ رہی؟ صیغہ خطاب سے خطاب کیا. دو صورتیں ہیں، یا تو یہ کہیں کہ خطاب سے مراد توجیہ الکلام الی الحاضر، توجیہ الکلام الی الحاضر، اس کو خطاب کہتے ہیں، حاضر کی طرف کلام کو متوجہ کرنا. تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ خوطبہ بذالک یعنی جب وہ ذات سارے ذوات سے ممتاز ہو گئی اور علم معلوم معین کے ساتھ متعلق ہو گیا تو ایاکا کے ذریعے سے خطاب کیا گیا. ایاکا کے ذریعے سے خطاب کیا گیا، یعنی ایاکا کے ذریعے سے اپنے کلام کو اس کی طرف متوجہ کیا گیا. ٹھیک ہے، اچھا. اور اگر خطاب سے مراد کیا ہو؟ صیغہ خطاب کا استعمال کرنا، صیغہ خطاب، تو مطلب کیا ہوگا؟ خوطبہ بذالک تو باسببیہ ہے، یعنی بے سبب ذالک التمیز، یعنی اسی امتیاز کی وجہ سے، چونکہ یہ ذات ممتاز ہو گئی تو اس امتیاز کی وجہ سے کیا کر دیا گیا؟ صیغہ خطاب کے ذریعے سے خطاب کیا گیا. بات میں آ رہی؟
ہاں، اے یا من ہاذا، اب ایک کہ صیغہ خطاب کے ساتھ خطاب کیا گیا ایاک، تب اس کا ایاک نعبد، تو اس کا مفہوم کیا ہے؟ اے یا من ہاذا شانہ، اے وہ ذات جس کی یہ شان ہے، جس کی یہ شان ہے کہ رب العالمین ہے، الرحمن بھی ہے، الرحیم بھی ہے، مالک یوم الدین بھی ہے. یا من ھذا شانہ، اے وہ جس کی یہ شان ہے، نخصک بالعبادتی، ہم تجھی کو عبادت کے ساتھ خاص کرتے ہیں، تجھ کو عبادت کے ساتھ خاص کرتے ہیں، والاستعانتی، اور استعانت کے ساتھ خاص کرتے ہیں. ٹھیک ہے، لیکون ادل علی الاختصاص، تاکہ اختصاص پر یہ زیادہ دلالت کرے، تاکہ اختصاص کے ساتھ، یعنی ایاک نعبد، کاف خطاب کے ساتھ جو ہے، کاف خطاب کے ساتھ لانے کی وجہ کہ لیکون ادل علی الاختصاص، ٹھیک ہے، تاکہ کیا کرے، اختصاص پر دلالت کرے. یا ادل اس میں تفضیل کا صیغہ اس بات پر دلالت کرتا ہے کہ اگر ایاہو لاتا اس سے بھی اختصاص کا افادہ ہو جاتا کہ تقدیم معمول یہاں بھی پایا جا رہا ہوگا. ٹھیک ہے، مگر یہ کہ صیغہ خطاب ایاک لایا تاکہ ادل علی الاختصاص، تاکہ یہ اختصاص پر زیادہ دلالت کرے. کیا کرے؟ اختصاص پر زیادہ دلالت کرے، کیونکہ خطاب جو ہے عارف ہے. خطاب کیا ہے؟ صیغہ خطاب کیا ہوتا ہے؟ عارف ہوتا ہے. ٹھیک ہے، غائب کے صیغے سے. لیکون ادل علی الاختصاص، تاکہ کیا ہو جائے، اختصاص پر زیادہ دلالت کرے. وللترقی، ایک وجہ بتائی خطاب کے صیغہ ایاک کا صیغہ خطاب کے ساتھ بولنے، خطاب کرنے کی ایک وجہ، یعنی پہلے تو یہ بتایا کہ بھئی خطاب کرنا کیسے درست ہوا، تو وجہ بتا دی. اور پھر یہ کہ خطاب کا صیغہ لایا، اس کا ایک فائدہ کیا، تو اس کا فائدہ بتایا کہ لیکون ادل علی الاختصاص، تاکہ اختصاص پر زیادہ دلالت کرے. وللترقی من البرہان الی العیان، دوسری وجہ، ٹھیک ہے، دوسری وجہ، اور یا دوسرا فائدہ، للترقی من البرہان الی العیان، برہان سے عیان کی طرف، مشاہدہ کی طرف ترقی کرنے کے لیے، برہان سے عیان کی طرف ترقی کرنے کے لیے. ٹھیک ہے، تو لیکون پر اس کا للترقی کا عطف ہے، کیونکہ ہاں یعنی دوسرا فائدہ، وللترقی من البرہان الی العیان، برہان سے عیان کی طرف ترقی کرنے کے لیے. دیکھو، جب ہم کسی وصف کا بیان کرتے ہیں، ٹھیک ہے، وصف کا بیان کرتے ہیں، تو وصف جو ہے نا موصوف کی ذات پر برہان ہوتا ہے، دلیل ہوتی ہے موصوف کے وجود پر. بس ہماری موصوف کے وجود پر کیا ہوتی ہے؟ دلیل ہوتی ہے. اور جو یہ اوصاف زیادہ بڑھتے ہیں، تو بڑھتے بڑھتے کیا ہوتا ہے، یہ مشاہدے کے منزل میں ہو جاتا ہے، مشاہدہ کی طرح اور حاضر کی طرح ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے، جیسے مثال کے طور پر ہم کہیں کسی کے بارے میں کہ حضرت علامہ، فہامہ اور قاری، حافظ، تو ہم نے جب پہلا وصف بیان کیا تو موصوف کے وجود پر جو ہے نا وہ دلیل ہوئی. ٹھیک ہے، موصوف کے وجود پر دلیل ہوئی. اب پھر جو ہم نے اوصاف بڑھاتے گئے اضافہ کرتے گئے، تو یہ دلیل مزید قوی ہوتی گئی، اور موصوف جو ہے وہ زیادہ حاضر ہوتا، مطلب ہے کہ ممتاز ہوتا گیا. ٹھیک ہے، حتیٰ کہ ہم نے جب وہ صفات بیان کر دیے کہ جس صفت کے ساتھ وہ خود ہی بالکل خاص ہے، اور اس میں کوئی کسی بھی طرح سے شریک نہیں ہے، کسی بھی طرح سے شریک نہیں ہے، تو برہان سے ہم کیا کرتے، ترقی کرتے ہوئے عیان کی طرف اور مشاہدے کی طرف جاتے ہیں. ٹھیک ہے جی، آخری اسٹیپ میں ہم وہاں پر پہنچتے ہیں کہ گویا کہ ہم اس کو دیکھ رہے ہیں، گویا کہ ہم اس کو دیکھ رہے ہیں. وللترقی من البرہان، اور برہان سے عیان کی طرف ترقی کرنے کے لیے. والانتقال من الغیبت الی الشہود، اور غیبت سے شہود کی طرف
منتقل ہونے کے لیے، ٹھیک ہے. تو کہ لیکون ادل علی الاختصاص، تاکہ دلالت کرے اختصاص پر زیادہ دلالت کرے، اور ترقی ہو برہان سے عیان کی طرف، برہان سے عیان کی طرف، والانتقال من الغیبۃ الی الشہود، اور غیبت سے شہود کی طرف انتقالی ہو، منتقل ہو. فکأن المعلومہ سارا عیانا، تو گویا کہ معلوم کیا ہو گیا؟ مشاہد ہو گیا. کیا ہو گیا؟ مشاہد ہو گیا. والمعقولہ مشاہدن، ٹھیک ہے، اور معقول کیا ہو گیا؟ جو ہمارے ذہن میں تھا وہ گویا کہ نظر آنے لگا، مشاہد ہو گیا. والغیبۃ حضوراً، اور غائب کیا ہو گیا؟ حاضر ہو گیا. تو ایاک نعبد، صیغہ خطاب لانے کے یہ سارے فوائد حاصل ہوں گے. کیا کہ اختصاص پر دلالت کرے گا زیادہ. غیبت کا صیغہ لاتے پھر بھی اختصاص پر دلالت ہوتی مگر کم ہوتی، ٹھیک ہے، اور اس میں کیا ہوگا؟ اختصاص پر زیادہ دلالت ہوئی. برہان سے عیان کی طرف ترقی حاصل ہوئی، غیبت سے شہود کی طرف، غیبت سے حضور و شہود کی طرف کیا ہوا؟ انتقال ہوا. تو گویا کہ معلوم جو ہے مشاہد اور دیکھی نظر آنے والے کی طرح ہو گیا، ٹھیک ہے، اور معقول مشاہد ہو گیا، جو ذہن میں تھا وہ مشاہد ہو گیا. بس ہماری، اور غائب حاضر ہو گیا. یہاں تک تو ہو گیا علماء ظاہر کے اعتبار سے کہ ایاک نعبد، غائب سے خطاب کی طرف کلام کو کیوں منتقل کیا گیا، ٹھیک ہے، علماء ظاہر کے اعتبار سے وجہ بیان کی گئی. اب یہاں سے کہ یہ علماء باطن کے اعتبار سے کلام پیش کر رہے ہیں. بنا اول الکلام علی ما ہوا مبادی حال العارف من الذکر والفکر والتأمل فی اسمائہ. دیکھیں، انسان فی نفسی تجلی ذات اور مشاہدہ ذات کی صلاحیت رکھتا ہے، تجلی ذات اور مشاہدہ ذات کی صلاحیت رکھتا ہے. مگر بچپنے میں جب چھوٹا ہوتا ہے تو غافل ہوتا ہے. پھر جو ہے انسان کے اندر دو طرح کی قوتیں ہوتی ہیں. ایک قوت سے وہ اپنے نفع بخش چیزوں کو حاصل کرتا ہے، اور دوسری قوت کے ذریعے سے کیا کرتا ہے؟ اپنے لیے جو مضر اور نقصان دہ چیزیں ہیں اس سے اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کرتا ہے، ٹھیک ہے. تو انسان جو ہے نا پہلے کیا کرتا ہے؟ چھوٹے میں تو غافل ہی رہتا ہے. پھر اس کے بعد جو زمانہ آتا ہے وہ اس طرح یعنی اپنے لیے مفید چیزوں کو حاصل کرنا اور مضر چیزوں سے اپنے آپ کو بچانے میں لگ جاتا ہے، اور اس میں مشغولیت اس طرح ہو جاتی ہے کہ وہ اللہ پاک کے کہہ رہے ہیں کہ وہ اللہ پاک کی معرفت حاصل ہونا تو دور کی بات ہے، اس کا ذکر کیا کہتے ہیں کہ وہ اوصاف وغیرہ کے ذریعے سے بھی اس کا غور و فکر بھی نہیں کرتا ہے. پھر اس کے بعد جو ہے نا تو ظاہر سی بات ہے کہ اللہ پاک کی معرفت حاصل کرنے کے لیے عارف کے لیے کیا ضروری ہوتا ہے؟ عارف کے لیے ضروری ہوتا ہے کہ پہلے اللہ پاک کا ذکر کرے، اس کے بعد اس کے صفات میں غور و فکر کرے. کیا ہوتا ہے؟ غور و فکر کرے. تو جب ذکر کرتا ہے انسان کسی چیز کا بھی تو اس سے محبت پیدا ہو جاتی ہے. کیا ہوتی ہے؟ محبت پیدا ہو جاتی ہے. تو اسی طرح جب عارف اللہ پاک کا ذکر کرتا ہے، اس کے اوصاف میں فکر کرتا ہے، جیسے مثال کے طور پر یہی الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین. تو یہ جو اوصاف ہیں، یہ ان اوصاف میں تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتوں کا بیان ہے، ٹھیک ہے. تو انسان غور کرے، فکر کرے کہ یہ نعمتیں ہیں کہ اللہ پاک نے وجود بخشا، تربیت کی، اور نعمتیں بغیر بلا عوض عطا فرمائے، اور یوم جزا کا وہی مالک ہے. تو اس پر غور کرتا ہے. پھر اسی طرح جو ہے اس حیثیت سے بھی غور کرتا ہے کہ بھئی یہ اللہ پاک کے ایک تو احسان ہے، نعمت ہے، پھر یہ کہ اللہ پاک کی افعال ہے، اللہ پاک کے افعال ہے. اس حیثیت سے بھی کیا کرتا ہے؟ غور و فکر کرتا ہے. تو اس کا ذکر کرتا ہے اور غور و فکر کرتا ہے. تو کرتے کرتے وہ پھر ما سوی اللہ سے بے نیاز ہو جاتا ہے. ما سوی اللہ اس کے یعنی کہ وہ
اس کے لیے وہ ساری چیزیں، بلکہ خود اس کی ذات بھی کیا ہو جاتی ہے، غائب کی منزل میں ہو جاتی ہے. اس کی اپنی ذات بھی کیا ہوتی ہے، غائب کی منزل میں ہو جاتی ہے. تو یہ مقام قرب ہوتا ہے. پھر اس کے بعد جو ہے نا اور مزید ترقی کرتے کرتے یہ ہوتا ہے کہ وہ اپنے ذکر سے بھی غائب ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے، اس کے ذکر سے بھی وہ کیا ہوتا ہے، غائب ہو جاتا ہے اور وہ فنا ہو جاتا ہے. تو یہ فنا کی منزل ہوتی ہے. ٹھیک ہے، اس کے بعد پھر مزید اور غور و فکر کرتا ہے اور سلوک کے اور کیا کہتے ہیں کہ سلوک کے مراتب کو اور مزید طے کرتا ہے. کرتے جو ہے وہ پھر اصول کے منزل میں، اصول کے درجے تک فائز ہو جاتا ہے. تو یہ صورت ہوتی ہے. تو عارف کا اول حال کیا ہوتا ہے، ذکر کرنا، ذکر و فکر. تو اس کو کہا کہ بنا اول الکلامی علی ما هو مبادی حال العارف من الذکر والفکر. اول کلام کی بنیاد رکھی، اول کلام کی بنیاد رکھی، یا بنیا اول الکلام، اول کلام کی بنیاد رکھی گئی علی ما هو مبادی حال العارف. الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین. یہ اول کلام ہے. تو اول کلام کی بنیاد رکھی گئی اس پر جو عارف کے حال کا ابتدائی حال ہے، یا عارف کا ابتدائی حال ہے. من الذکر والفکری، یعنی ذکر و فکر. فکر کہتے ہیں احضار و معرفتین لحصول الثالث. ٹھیک ہے، احضار و معرفتین لحصول الثالث، کہ دو معرفتوں کو حاضر کرنا تیسری معرفت حاصل کرنے کے لیے، تیسری معرفت حاصل کرنے کے لیے. احضار معرفتین لحصول الثالث. ٹھیک ہے. اچھا، اور فکر کی جولان گاہ جو صفات ہی ہیں، فکر کی جولان گاہ جو ہے صفات ہی ہیں، ذات کا ادراک تو کر نہیں سکتا ہے. تو والتأمل فی اسمائی، اسی کو کہا کہ والتأمل فی اسمائی، اور اس کے اسماء پر غور و فکر کرنا. والنظر فی آلائی، اور اس کی نعمتوں میں پر نظر کرنا. والاستدلال بثناء علی عظیم شانہ، اور اس کے کاموں کے ذریعے، اس کے افعال کے ذریعے، اس کے کاموں کے ذریعے سے اس کے عظیم شان پر استدلال کرنا. وباہری سلطانی، اور اس کے غالب سلطان، اس کے غالب سلطنت پر کیا کرنا، استدلال کرنا. ٹھیک ہے، یہ ہوا مبادی حال عارف کا. تو اس کا ذکر کیا قسم ہے، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین تک. ٹھیک ہے، اس میں کیا ہے، انہی چیزوں کا ذکر ہے کہ اس کے اسماء کا ذکر ہے، صفات کا ذکر ہے، کہ بندہ اس پر غور و فکر کرے. ٹھیک ہے. اچھا، ثم قفا بما ہوا منتہا امری. قفا طبیعہ، ہاں یعنی اس کے بعد ہونا. ٹھیک ہے، اس کے بعد. ثم قفا بما ہوا منتہا امرہ، پھر اس کے بعد ذکر ہوا اس کا جو اس کے امر کی انتہا ہے. منتہا امرہ، جو اس کے عارف کے امر کی انتہا ہے. ٹھیک ہے، عارف کے حال کی انتہا ہے. وہ کیا ہوا ان یخوض لجۃ الوصول، اور وہ یہ ہے کہ داخل ہو جائے اصول کے بھنور میں، اصول کے بھنور میں. یہاں پر جو ہے نا اصول میں نے بتایا نا، عرض کی نا، یہ کیا ہے، یہ عارف کی جو انتہائی حالت ہوتی ہے وہ اصول کی حالت ہوتی ہے. ٹھیک ہے، اصول کی حالت ہوتی ہے. اس میں لجۃ الاصول میں جو ہے نا وہ وہاں یخوض لجۃ الاصول، لجۃ الاصول میں یہ ہوا ہے کہ اصول کو تشبیہ دی ہے بحر سے، اور مشبہ بھی کو حذف کر دیا ہے، اور اس کے مناسب کو ذکر کیا ہے. ٹھیک ہے، یعنی اس کے لیے تخیلاً جو ہے نا لجہ کو ثابت کیا ہے، لجہ کو ثابت کیا ہے، اور اس کے مناسب میں سے کیا ہے داخل ہونا ہے، تو اس کو ذکر کیا ہے بطور ترشیح کے. ٹھیک ہے، تو واہ ان یخوض لجۃ الاصول، وہ یہ کہ اصول کے بھنور میں داخل ہو جائے. وَيَصِيرَ مِنْ أَهْلِ الْمُشَاهَدَةِ، اور اہل مشاہدہ میں سے ہو جائے، اہل مشاہدہ میں سے
ہو جائے، ٹھیک ہے. فَيَرَاهُ عَيَانًا، تو اس کو آنکھوں سے دیکھیں. آنکھوں سے دیکھنے سے مراد یہاں پر جو نا حقیقت میں آنکھوں سے دیکھنا نہیں ہے، یعنی یہ بندے کی حالت ہوتی ہے جو اس کو حاصل ہوتی ہے، اس کو حاصل ہوتی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے ما سوا سے کمال اعراض میں راسخ ہونے کے وقت میں، کہ جب کہ اسے جو نا وہ اپنے ذکر سے بھی مطلب ایک فنا ہو جاتا ہے، ذکر بھی اس کی غائب ہو جاتی ہے، وہ خود اپنی ذات غائب ہو جاتی ہے، ما سوا اللہ ساری چیزیں اس کی نگاہوں سے غائب ہو جاتی ہیں، وہ صرف اس کو جو نا اللہ ہی نظر آتا ہے. بات میں آ رہی؟ تو یہاں پر جو نا مراد آنکھوں سے حقیقتاً دیکھنا نہیں ہے. وَيُنَاجِيهِ شِفَاهًا، اور بالمشافہہ اس سے ہم کلام ہوتا ہے. اللہم اجعلنا من الواصلین للعین، اے اللہ ہمیں بنا ذات الہی تک پہنچنے والا، ذات الہی تک پہنچنے والا، یعنی آخر میں دعا کی ہے کہ اصول کا جو مقام ہے یہاں تک پہنچنے والا، دونا سامع للاثر، خبروں کا سننے والا صرف نہیں. اچھا، یہ تیسری وجہ بتائی. بالمشافہہ کلام کرتا ہے، مناجات کرتا ہے، سرگوشی کرتا ہے، کلام کرتا ہے، ہم کلام ہوتا ہے. وہ اب یہاں سے جو نا یہ عربیہ کے اعتبار سے، علماء عربیہ کے اعتبار سے کلام پیش کیا کہ غیبت سے خطاب کا جو صیغہ استعمال کیا ہے، اس میں اس کو علماء عرب کے اعتبار سے اس پر گفتگو کی، اس کی وجہ بیان کی. ومن عادت العرب التفنن فی الکلام، اہل عرب کی عادت میں سے ہے کلام میں تفنن کرنا، کلام میں تفنن کرنا. اچھا، والعدول من اسلوب الی آخر، ایک اسلوب سے دوسری اسلوب کی طرف عدول کرنا، ٹھیک ہے، ایک اسلوب سے دوسرے اسلوب کی طرف عدول کرنا. بات میں آ رہی؟ تطریۃ لہ، کلام کو نیا کرنے کے لیے، کلام کو نیا کرنے کے لیے، تازہ کرنے کے لیے. وتنشیطا للسامع، اور سامع کی چستی کے لیے، ٹھیک ہے، سامع کی دلچسپی کے لیے. فَيُعْدَلُ مِنَ الْخِطَابِ إِلَى الْغِیبَةِ، تو عدول کیا آتا ہے؟ خطاب سے غیبت کی طرف. وَمِنَ الْغِیبَةِ إِلَى التَّکَلُّمِ، اور غیبت سے تکلم کی طرف. یعنی دوسری وجہ یہ بتائی کہ علماء عرب کے اعتبار سے، یعنی علماء عرب کا یہ عادت ہے، ٹھیک ہے، عارفین کلام عرب کا یہ کی ایک عادت ہے، وہ یہ کرتے ہیں کہ کلام میں تفنن پیدا کرتے ہیں. کلام میں تفنن کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ایک اسلوب سے دوسرے اسلوب کی طرف منتقل ہونا، اور غیبت سے خطاب کی طرف منتقل ہونا، یا خطاب سے غیبت کی طرف منتقل ہونا، یہ بھی کیا تفنن کا حصہ ہے، ٹھیک ہے. اور اس کا فائدہ کیا ہوتا ہے؟ کلام میں جدت پیدا ہوتی ہے، کلام میں جدت پیدا ہوتی ہے، نیاپن معلوم ہوتا ہے، اور اس سے سامع کی دلچسپی بڑھتی ہے. بس ماری. تو اس بنیاد پر خطاب سے غیبت سے خطاب کی طرف منتقل کیا گیا. وبالعکس، اور غیبت سے تکلم کی طرف. وبالعکس، اور اس کا برعکس، یعنی تکلم سے غیبت کی طرف. کا قول ہی، جیسا کہ اللہ تبارک کا قول ہی تعالی، جیسا کہ اللہ پاک کا ارشاد، حتی اذا کنتم فی الفلک وجرینا بہم، یہاں تک کہ جب تم ہو کشتی میں، وجرینا بہم، اور کشتیاں ان کو لے کر چلیں. تو پہلے اذا کنتم خطاب کا صیغہ استعمال کیا گیا، اور اس کے بعد جرینا بہم سے مراد بھی مخاطب ہی ہے، لیکن اس کے لیے غیبت کا صیغہ استعمال کیا گیا. اسی طرح دوسرے وقول، اور اللہ پاک کا ارشاد، واللہ الذی ارسل الریاح فتثیر سحابا، اور اللہ پاک ہی ہے جو ہواؤں کو چلاتا ہے، فتثیر سحابا، تو وہ بادلوں کو ابھارتی ہے، بادلوں کو ابھارتی ہے. فسقناہ، تو ہم نے اسے چلایا کسی مردار زمین کی طرف، ہم نے اسے چلایا کسی مردار زمین کی طرف. اس میں دیکھیں غیبت کا صیغہ پہلے لایا گیا کہ واللہ الذی ارسل الریاح، جو ریاح کا چلانے والا ہے، بھیجنے والا ہے، وہی کیا ہے؟ فسقناہ، اس کو کسی مردہ زمین کی طرف ہانکنے والا بھی ہے، پہنچانے والا بھی ہے. تو پہلے غیبت کا صیغہ استعمال کیا، پھر جو ہے نا کیا کہتے ہیں کہ تکلم کا صیغہ. وقول امرؤ القیس، اور امرؤ القیس کا شعر بھی ہے، تطاول لیلک بالاسمد، اسمد ایک جگہ کا نام ہے. یا اپنے آپ سے خطاب کر رہا ہے، کہہ رہا ہے کہ تطاول لیلک، تیری رات لمبی ہو گئی مقام اسمد میں.
وَنَامَ الْخَلِيُّ، خلی سے مراد غم سے خالی، اور سویا غم سے خالی شخص، وَلَمْ تَرْقُدِي، اور تو سویا نہیں، اور تو سویا نہیں۔ تو اس میں دیکھیے تطاولا اور ترقدی، اس میں کیا خطاب کا صیغہ استعمال کیا گیا، اور وہ باتا و باتت لہو لیلتن، اور سویا وہ سویا اس نے رات گزاری، وہ باتا اور اس نے رات گزاری، وہ باتت لہو لیلتن، اور اس کے لیے رات نے رات گزاری، یہ مجازن ہے، رات نے رات گزاری۔ کلیلتی ذی العائر الارمدی، ٹھیک ہے، کلیلتی ذی العائر، یعنی آشوب چشم، آنکھوں میں کیچڑ والے شخص کے رات کی طرح، کہ جب آشوب چشم کی بیماری ہوتی ہے، جس سے کیا کہتے ہیں کہ پانی بہت زیادہ نکلتا ہے، تو اس کی وجہ سے جو ہے نا کیا ہوتا ہے، نیند نہیں آتی ہے، تو اسی طرح تو نے رات گزاری جیسے آشوب چشم والا گزارتا ہے۔ تو یہ باتا غائب کا صیغہ لایا، اپنے آپ سے کہہ رہا ہے، باتا کلیلتی ذی العائر الارمدی، اس نے رات گزاری، حالانکہ کسے کہہ رہا ہے، اپنے آپ سے ہی کہہ رہا ہے، تو پہلے خطاب کا صیغہ لایا، پھر غیبت کا۔ اسی طرح وَذَالِكَ مِن نَبَإٍ جَاءَنِی، اور یہ ان خبروں میں سے ہے، اس خبر سے ہے، وَجَاءَ مِن نَبَإٍ، اور یہ اس خبر سے ہے، جَاءَنِی، جو میرے پاس آیا، وَخُبِّرْتُهُ عَنْ أَبِي الْأَسْوَدِ، اور اس کی خبر مجھے دی گئی ابو الاسود کی طرف سے۔ وَخُبِّرْتُهُ، یہاں پر متکلم کا صیغہ لایا گیا، ٹھیک ہے، اور جَاءَنِی میں بھی متکلم کا صیغہ لایا گیا۔ تو دیکھیں خطاب سے غیبت کی طرف اور غیبت سے یہ متکلم کی طرف التفات ہوا، انہی فوائد کے پیش نظر۔ تو کلام یہاں پر بھی سورہ فاتحہ میں بھی اسی طرح ہوا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔